سورہ عنکبوت کی ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. جب آیت نمبر 56 پہ بات پہنچی تو اللہ عز و جل نے کہا کہ دیکھو اگر تم کہیں کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہو جہاں تمہیں اپنے دین کو بچانا مشکل ہو رہا ہے تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے ایمان رکھنے والوں میری زمین تو وسیع ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کہیں پر اپنے دین کو نہیں بچا سکتے تو ہجرت کرو، جاؤ کہیں اور، اس لیے کہ زمین میری وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ہاں تو بس عبادت ہی کے لیے یعنی بندگی ہی کے لیے ہجرت کرنا. یہ کیا کہا اللہ نے؟ آج کچھ ہجرتیں بڑی ریورس بھی ہیں. آپ کو پاکستان سے ملے گا، بعض ایران سے ملیں گے. ٹرکی جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ یا دبئی جا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں خالی، اور بھی جگہوں سے اس طرح سے. چونکہ وہ کام جو مثلا یہاں نہیں ہو سکتا، مثلا ایران میں نہیں ہو سکتا، ان کو جا کے وہاں کرنا ہے. یہ بالکل ریورس ہجرت، یہ اللہ کی بندگی سے خارج ہونے والی ہجرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب وہاں کلبنگ ہے، شراب ہے، باقی چیزیں ہیں جو جہاں اویلیبل نہیں کہتے ہم وہاں جا کے کریں گے. یورپ جا رہے ہیں، اسی مقصد سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کہیں پر اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے تو ہجرت کرو. ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ہجرت کرو میری بندگی میں رہنے کے لیے. اب ہجرت ایک تو ہے مکانی، یعنی آپ ایک پلیس سے دوسری پلیس پہ جائیں، لیکن ہمارے پاس 5 قسم کی ہجرتیں ہیں احادیث. آپ اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے بھی ہجرت کرتے ہیں کبھی. ایک ہجرت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس آیت کا بہترین اور اعلیٰ ترین مصداق خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. ذرا آیت کا ترجمہ سنیے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف. یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہجرت کرتے ہوئے جائے کسی اور بلد شہر کی طرف، نہیں، اللہ کی طرف ہجرت ہے. میں یخرج من بیتی، گھر سے اللہ کی طرف ہجرت ہے، اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، فی اللہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اور اس میں زیادہ تاکید ہے. میں یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ثم یدرکہ الموت، جو اس طرح ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور موت آ جائے، اسے شہادت ہو جائے. فقط وقع اجر علی اللہ، اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کا اجر سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں ہے. اس کا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی ہجرت ہے مدینہ سے کربلا تک، وہاں ان کی شہادت ہے، تو اس کا اجر فقط اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی کے ذمہ ہے اور کوئی نہیں. تو ایک تو یہ ہجرت ہے، ہجرت مکانی. تو میں نے کہا کہ ایک بڑی اعلیٰ ترین ہجرت ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا ایک جگہ پر ایمان سیو نہیں ہے، ہم کہیں اور چلے جائیں. ریورس بھی میں نے کہا کچھ لوگ شیطان کے راستے پہ، ہجرت کا لفظ تو نہیں کہوں گا لیکن سفر کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا تھا، خالی آج نہیں ہے. ایک کاروان آیا مدینہ میں، بزنس کاروان تھا. آپ نے سورہ جمعہ کی آیت سن رکھی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تو بزنس کاروان آتے رہتے تھے. انہی میں سے کاروان وہ تھا کہ جب رسول اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو یہ کاروان نے آ کے جب صدا لگائی اور اپنے گڈس کو وہ سیل کر رہے تھے تو لوگ رسول اللہ کے خطبے کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ جب یہ لہو اور تجارت کو دیکھتے ہیں تو انفضوا الیہا، وہ اس طرف دوڑ پڑتے ہیں. ترکوک قائمہ، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ لہو لعب تجارت سے بہتر ہے. 8 افراد رہ گئے تھے رسول اللہ کے خطبے میں، خالی روایت میں 8 افراد رہ گئے، باقی سب رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے. کتنا ایک عجیب سی امبیرسنگ سچویشن ہے. بس کیجئے کہ کوئی عالم دین بھی، ایک عام سا عالم، میں مجھ جیسا چھوٹا سا طالب خطبے دے رہے ہیں اور یا مجلس پڑھ رہے ہیں اور اچانک سے کچھ ہو اور باہر، حتیٰ کوئی امپورٹنٹ بات بھی نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، لیکن باہر فرض کیجیے کہ کچھ آئس کریم والا آیا کچھ بیچنے کے لیے، ایسی مثال دوں گا اور میں کیا دوں گا، اور سب جو ہے نا کہ ٹھیک ہے اس وقت یار مولانا کی تقریر تو سنتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے، چلو، اور سب چھوڑ کے چلے جائیں ڈیورنگ دا خطبہ. اب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے سب. امام نے فرمایا کہ اگر یہ 8 لوگ بھی چلے جاتے تو اس وقت اللہ ایسا غضبناک ہوتا کہ مدینہ پر اسی وقت عذاب نازل کر دیتا اللہ، کہ تم نے رسول اللہ کی اتنی توہین کی ہے کہ کوئی بھی نہیں بیٹھا مثلا خود میں، 8 لوگ بیٹھے رہے کم از کم. تو اس طرح سے کاروان آتے تھے.